بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی طعام الفجاءۃ، یہ باب ہے اچانک کھانے کے بیان میں، یعنی پہلے سے نہ دعوت رہی ہو نہ ہی پہلے سے کوئی وعدہ تھا، اچانک کھانا پیش کر دیا گیا، یا یہ ہے کہ کچھ لوگ کھا رہے تھے اور یکایک آپ کی آمد ہوئی اور انہوں نے کھانے کے لیے بلایا، تو ظاہر ہے کہ بلانا یہ اخلاقی فریضہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھانا ہی شروع کر دیجئے، بلکہ آپ دعائے برکت کر دیجئے، یعنی بارک اللہ کہہ دیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بلایا گیا دل میں اس کے چاہت ہوتی ہے کھانے کی، لیکن تکلف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے کہ رسماً ان لوگوں نے مجھے بلایا ہے، آدمی نہیں کھاتا ہے، مگر دل میں چاہت ہوتی، تو اس سے نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے کھانے پر، اور نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے، اس لیے دفع عین کے لیے یعنی نظر دور کرنے کے لیے بارک اللہ کہہ دیں کہ دعائے برکت جب کر دے گا تو نظر نہیں لگے گی۔ آگے حدیث شریف آ رہی ہے کہ حلا اذا رأیتہ برکتا علیہ، یعنی جب تم نے اسے دیکھا تو بارک اللہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ کہ اگر بارک اللہ تم نے کہا ہوتا تو نظر نہ لگتی، اس لیے کیا کہہ دیں؟ بارک اللہ کہہ دیں تاکہ نظر نہ لگے۔ اور اگر واقعتاً وہ کھلانا ہی چاہتے ہیں تو ان کی دلجوئی کے لیے کھانے میں شریک ہو جائیں، اور یہ نہ سوچے کہ پہلے سے ان لوگوں نے دعوت نہیں دی تھی، یا پہلے سے کوئی ایسا وعدہ میں نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی دلجوئی کے لیے کھانے میں شریک ہو جائے۔ حدثنا احمد بن ابی مریم قال حدثنا امی یعنی سعید بن الحکم قال اخبرنا اللیث بن سعد قال اخبرنی خالد بن یزید عن ابی الزبیر عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجتہ۔ ابو الزبیر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی ایک گھاٹی سے تشریف لے آئے، قضائے حاجت کے بعد، وَبَيْنَ أَيْدِينَا تَمْرٌ عَلَى تِرْسٍ أَوْ حَجْفَةٍ، اور ہمارے سامنے ڈھال میں کھجور رکھی ہوئی تھی۔ یہ راوی سے شک ہے کہ ترسن کہا یا حجفتن کہا، دونوں کا ایک معنی ہے۔ فَدَعَوْنَاهُ، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعوت پیش کی، فَأَكَلَ مَعَنَا، تو حضور نے ہمارے ساتھ کھایا، وَمَا مَسَّ مَاءً،
اور کھانے کے بعد حضور نے پانی استعمال نہیں فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بلا کسی دعوت کے کھانے پر بلا لیا جائے اور جس کو بلایا گیا وہ یہ جان رہا ہے کہ یہ لوگ دل سے بلا رہے ہیں اور ان کی خوشی اسی میں ہے کہ میں کھا لوں اس میں سے، تو اسے کھا لینا چاہیے کہ ایک مومن کے دل کو خوش کرنا یہ بہت بڑا کار ثواب ہے۔ بابٌ فی کراہیت ذم الطعام، یہ باب ہے کھانے کی مذمت کی کراہیت کے بیان میں۔ کھانے کی مذمت کرنا، اس میں عیب لگانا مکروہ ہے۔ یہی مذہب جمہور ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ خلقت کے طور پر تو عیب لگانا جائز نہیں ہے، لیکن جس کا تعلق صنعت سے ہو، یعنی بنانے سے جس کا تعلق ہے، تو یہ نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ اس میں نمک زیادہ ہو گیا، مرچا زیادہ ہو گیا، یا پانی زیادہ ہو گیا، شوربہ پتلا ہو گیا۔ تو صنعت سے جس چیز کا تعلق ہے تو اس کمی کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا عیب کھانے میں نہ لگائے، اگر خواہش ہو تو کھا لے کھانا، اور نہیں پسند آ رہا ہے تو اسے چھوڑ دے، لیکن عیب نہ لگائے۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وَإِن كَرِهَهُ تَرَكَهُ۔ امام اعمش ابو حازم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہ لگایا۔ ان اشتہاہ اکلہ وَإِن كَرِهَهُ تَرَكَهُ، اگر حضور کو اشتہا ہوتی تو تناول فرماتے، اور اگر اشتہا نہ ہوتی ترکہ تو اسے چھوڑ دیتے۔ بابٌ فی الاجتماع علی الطعام، یہ باب ہے ایک ساتھ کھانا کھانے کے بیان میں۔ ایک ساتھ مل کر کھانے میں جو برکتوں کا نزول ہوتا ہے وہ جدا جدا کھانے میں نہیں ہوتا، اس لیے ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا چاہیے کہ اس کھانے میں برکت کا نزول ہوتا ہے۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ الرازی قال اخبرنا الولید بن مسلم قال حدثنی وحشی بن حرب عن ابیہ عن جدہ ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع۔ وحشی بن حرب عن ابیہ عن جدہ روایت کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہمیں آسودگی نہیں ہوتی ہے۔ قال، ارشاد فرمایا، فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ، شاید تم لوگ جدا جدا کھانا کھاتے ہو۔ قالوا نعم، صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں۔
ارشاد فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ۔ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اکٹھا ہو کر کے کھانا کھاؤ، ایک ساتھ کھانا کھاؤ، اور کھانے پر اللہ کا نام لے لو، اس کھانے میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ افتراق میں برکتیں اٹھ جاتی، اتحاد اور اجتماعیت میں برکت ہوتی۔ اس لیے گھر میں چند لوگ ہوں تو ایک ساتھ بیٹھ کر کے سب کو کھانا کھانا چاہیے، جدا جدا نہ کھائیں کہ افتراق کی وجہ سے برکت اٹھ جایا کرتی۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں اذا کنت فی ولیمۃ فوضی العشاء فلا تاکل حتی یاذن لک صاحب الدار۔ جب تم کسی ولیمہ میں ہو اور کھانا رکھ دیا جائے تو اس وقت تک نہ کھاؤ یہاں تک کہ صاحب خانہ تمہیں اجازت دے دے۔ باب التسمیہ علی الطعام، یہ باب ہے کھانے پر بسم اللہ پڑھنے کے بیان میں۔ حدثنا یحییٰ بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج قال اخبرنی ابو الزبیر عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ۔ ابو الزبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہونے کے وقت اللہ کا ذکر کرے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کے گھر میں داخل ہو، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، اور کھانے کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرے، یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے۔ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، تو شیطان اپنے آوان و انصار سے کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے یہاں رات میں گزارا نہیں، اور نہ ہی تمہیں یہاں رات میں کھانا ملے گا، نہ رات میں یہاں کوئی گزارا ہے، نہ ہی تمہیں یہاں اب کھانا ملے گا، چلو یہاں سے۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اور جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہونے کے وقت اللہ کا نام نہ لے، اللہ کا ذکر نہ کرے، قال الشیطان، تو شیطان اپنے آوان و انصار سے، شیطان اپنے بھائیوں سے، دیگر شیاطین سے کہتا ہے ادرکتم المبیت، رات گزارنے کی جگہ تمہیں مل گئی، اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ تمہیں مل گئی۔ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، اب جب وہ کھانے کے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے آوان و انصار سے کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، یعنی تمہیں دونوں چیز مل گئی، رات گزارنے کی بھی جگہ مل گئی ہے اور کھانا بھی مل گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی گھر میں قدم رکھے تو بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھیں، اور بہت ہی آسان عمل ہے۔ ابھی آپ جب اپنے اپنے کمروں میں تشریف لے جائیں گے تو داہنا قدم داخل کر کے بسم اللہ پڑھ لیجیے،
اور کھانا کھائیے تو بسم اللہ پڑھ لیجئے، اس طرح سے شیطانی شر سے محفوظ رہیں گے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن خیثمہ عن ابی حذیفہ عن حذیفہ قال كنا اذا حضرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما لم یزا احدنا یدہ حتی یبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو معاویہ نے حدیث بیان کی، وہ امام اعمش سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے خیثمہ سے روایت کی، وہ ابو حذیفہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کسی کھانے میں حاضر ہوتے تو ہم میں کوئی بھی اپنا ہاتھ کھانے پر نہیں رکھتا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کا امیر جب کھانا شروع کر دے تو باقی لوگوں کو شروع کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے اگر شروع کر دیا تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے حرص بھی ظاہر ہوگی، یعنی قناعت کا پہلو ظاہر نہیں ہوگا، صبر کا پہلو ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ حرص کا معنی لوگ سمجھیں گے۔ اس لیے قوم کے امیر جب شروع کر دیں اس کے بعد ہی کھانا شروع کریں۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَامًا، یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھانے پر حاضر ہوئے۔ فَجَاءَ اعرابی، تو ایک اعرابی آئے، کانما یدفع، اس تیزی کے ساتھ وہ اعرابی آئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کھانے کی طرف کوئی ڈھکیل رہا ہے اس اعرابی کو، یعنی کھانے پر بالکل ٹوٹ پڑے وہ اعرابی، لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی دھکا دے رہا ہے کھانے کی طرف۔ فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ، اعرابی کھانے پر اپنا ہاتھ لگانے لگے، یعنی کھانے کے لیے اپنا ہاتھ کھانے پر رکھ دیا۔ فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِیَدِهِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ثم جاءت جاریۃ کأنما تدفع، اتنے میں ایک کنیز آئی، کہیں سے ایک لڑکی آئی، یعنی کوئی چھوٹی لڑکی نابالغ بچی آئی، کانما تدفع، گویا کہ اسے بھی کھانے کی طرف ڈھکیلا جا رہا، اس تیزی کے ساتھ وہ بھی کھانے پر آ کے ٹوٹ پڑی۔ فَزَحَمَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، وہ بھی اپنا ہاتھ کھانے پر لگانے لگی۔ قال، راوی یعنی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهَا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا،
وقال اور ارشاد فرمایا ان الشیطان لیستحل الطعام الذی لم یذکر اسم اللہ علیہ، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ وَأَنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، اور شیطان ہی اس اعرابی کو لے کر کے آیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے شیطان کھانے کو اپنے لیے حلال کرے، یعنی شیطان ہی اس کو ڈھکیلتا ہوا کھانے کی طرف لے آیا ہے اور بسم اللہ پڑھنا اس کو بھلا دیا، یہ سوچ کر کے کہ یہ کھانے پر ہاتھ لگا دے گا تو اس کے ساتھ میں شیطان بھی کھائے گا کھانا، وہی شیطان ہی اس کو لے کر کے آیا ہے۔ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، اس لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس اعرابی کا ہاتھ میں نے پکڑ لیا۔ وَجَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ، اور شیطان ہی اس لڑکی کو لے کر کے آیا، لِيَسْتَحِلَّ بِهَا، تاکہ اس کے ذریعے سے کھانے کو اپنے لیے حلال کرے۔ فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، اس لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا رکھا ہوا ہو تو شیطان براہ راست اس میں سے نہیں کھاتا ہے، بلکہ کسی کے ساتھ، کسی کے واسطے سے کھاتا ہے، اور اس کے واسطے سے کھاتا ہے جو کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھتا، بلکہ اس راستے سے شیطان بہت سارے کاموں میں انسان کے ساتھ شریک ہو جایا کرتا ہے۔ صرف کھانے ہی کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کے بہت سارے کام ایسے ہیں جن میں شیطان بھی شریک ہو جایا کرتا ہے، اور اس کے بعد جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے تو اس نتیجے پر شیطانی اثر ظاہر ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ عقل مندہ را اشارہ کافی است۔ فوالذی نفسی بیدہ ان یدہ لفی یدی مع ایدیہما، تو قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ لفی یدی میری گرفت میں ہے، شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میری گرفت میں ہے۔ حدثنا معمل بن ہشام قال حدثنا اسماعیل عن ہشام یعنی ابن ابی عبداللہ الدستوائی عن بدیل عن عبداللہ بن عبید عن امرات منہم یقال لها ام کلثوم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ۔ ہشام دستوائی بدیل سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عبداللہ ابن عبید سے روایت کی، انہوں نے اپنے قبیلے کی ایک عورت سے روایت کی جسے ام کلثوم کہا جاتا ہے، انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے لے، بسم اللہ پڑھے، فَإِن نَسِيَ أَن يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور درمیان میں اسے یاد آئے تو کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، شروع میں بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے جو برکت اٹھ گئی تھی وہ برکت واپس لوٹ آئے گی۔ حدثنا معمل بن الفضل کیا ہے اس میں الحرانی قال حدثنا عیسیٰ یعنی ابن یونس قال حدثنا جابر بن صبح قال حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزائی عن امہ امیہ بن مخشی وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا ورجل یاکل۔ امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ صحابہ کرام میں سے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ورجل یاکل فلم یسمی، اور ایک شخص کھا رہا تھا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا تھا، حتیٰ لم یبقى من طعامہ الا لقمہ، یہاں تک کہ اس کے کھانے سے صرف ایک لقمہ بچا۔ فلما رفع الی فیہ، تو جب اپنے منہ کی طرف اسے اٹھایا تو اسے بسم اللہ پڑھنا یاد آ گیا اور کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا ما زال الشیطان یاکل معہ، شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا۔ فلما ذکر اسم اللہ استقام ما فی بطنہ، تو جب اس نے اللہ کا نام لیا تو شیطان پیٹ میں جو بھر چکا تھا اسے قے کر دیا۔ یہ حدیث شریف اپنے ظاہر پر بھی محمول ہو سکتی ہے، اور یہ بھی معنی اس کا ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے جو برکت کھانے کے شروع والے حصے سے اٹھ چکی تھی، جب اس نے بسم اللہ پڑھ لیا تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے گئی ہوئی برکت واپس لوٹ آئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر شروع میں کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور درمیان میں یاد آئے، اگرچہ ایک ہی لقمہ باقی ہو، تو پڑھ لے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔